حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 1000 نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادات سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ اے لوگو، ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لیا کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن مچھلیاں زیادہ مقدار میں انہیں جمع نہ ہوتی، لیکن ہفتے کے دن بہت زیادہ اور بڑی مچھلیاں سمندر میں دکھائی دیتی اور کچھ لوگوں کے ذہن میں لالچ آتا۔ ان میں سے ایک بندے شخص کو شیطان نے ورگلایا اور کہا کہ اے بندے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں تیری مدد کرتا ہوں، تو بس میری ترکیب پر عمل کیا کر کہ تو ہفتے کی صبح کو اپنا جال بچھا دیا کر اور اتوار کو نکال لیا کر، جس سے مچھلی جال میں پھنسی رہے گی۔ اور وہ بندہ شیطان کی باتوں میں آ گیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو ہفتے کی صبح کو اس نے جال بچھا دیا اور اتوار کی صبح کو جب جال نکالا تو اس میں مچھلی پھنسی رہی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے مچھلی کو کھا لیا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کو بھی بتانے لگا۔ وہ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ بھی اسی طرح کرتے، ہفتے کی صبح کو جال بچھا دیا کرتے اور اتوار کو جال نکال لیا کرتے جس میں مچھلیاں پھنسی رہتی۔ اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں جب ہفتے کے دن یہاں سے گزریں گی تو ان تالابوں میں پھنس جایا کریں گی اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو پکا کر کھا لیا کریں گے۔ اس بستی میں اللہ کے بہت نیک بندے بھی موجود تھے۔ اس بستی میں اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یوں جو تم جال پھینک رہے ہو اور چھوٹے چھوٹے جال بنا رہے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو 70,000 میں سے ان نافرمان لوگوں کی اصلاح کرتا اور انہیں اللہ کی اس نافرمانی سے روکتا، اور ایک وہ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے بستی میں ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اللہ کے نافرمان دیوار کے اس پار رہیں گے۔ وہ نیک لوگ ان لوگوں سے بار بار کہتے کہ اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی قوم سمود اور قوم لوط جیسا ہو جائے گا۔ اور ان کا حشر یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے۔ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ لوگ 2 گروہوں میں حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور ایک وہ جو ان کی اصلاح کر رہے تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ کے خاص بندے اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اے اللہ، انہیں معاف کر دے اور انہیں سیدھے راستے پہ لے آ۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی اور نیک بندے اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کوئی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب دیوار کے اس طرف ان بندوں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ وہ بندے
वो बंदरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और वो उनकी हरकतों को सर अंजाम दे रहे थे। और जो अल्लाह के नेक बंदे उन 12,000 में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बंदरों की उन कपड़ों से पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे कि ए अल्लाह, इन्हें माफ़ कर दे। बस जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो होकर रहता है। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें ऐसे कामों से महरूम रखे जो अल्लाह पाक पसंद नहीं करते।